کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر رہا ہے تمہاری منتظر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ جزا اللہ عن محمد ما هو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی والد الاکرام والد بزرگوار کمانڈر ان چیف JKNL رائل حنیف بیگ جناب مرزا شریف بیگ صاحب بہت ہی قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں مجھے احساس ہے کہ وقت بہت بھی بڑا ایک موسم کی سختی ہمارے آڑے آئی اس نے جو طے شدہ شیڈیول تھا اس کو اوپر تلے کر کے رکھا پھر آپ لوگوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ جس کو میں کہوں گا کہ ہمارے حوالہ سے ہماری عزت افزائی کے حوالہ سے بہت ہی زیادہ وہ کرتے ہوئے وہ آپ ادھر آگے چلے گئے اور اس میں بھی ہمارا ٹائم میں تھوڑا ترتیب میں حائل ہوا. سچی بات ہے کہ میں خالی الذہن ہوں سمجھ نہیں آتی کہاں سے بات شروع کروں کیسے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. بہت ساری باتیں میرے احباب نے مجھ سے پہلے کر کے میرے لیے آسانیاں پیدا کری میں ان کا شکر گزار ہوں. بہرحال میں آج کی اس تقریب کے حوالہ سے سب سے پہلے شکریہ ادا کروں بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان تمام بزرگوں کا بھائیوں کا اور دوستوں کا جن کا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے یا نظریہ خود مختار کشمیر سے تعلق نہیں ہے لیکن جس اخلاص سے پیار سے انہوں نے آج کے اس تقریب میں اس پروگرام میں شرکت کی وہ ان کا ہی ظرف ہے اور انہی کا اعزاز ہے. اس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے تمام کارکنان کی طرف سے اپنی طرف سے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان کی طرف سے احترام و عزت کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ انہوں نے ہماری تقریب کو رونق بخشی ہمارے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے یہاں آئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ ان کو اس کا اجر عظیم نصیب کرے. محترم احباب یہاں کہا گیا میں صرف یہ جو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو اصل اور درست طریقہ ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. اگر ہم صحیح انداز میں راہیل بیگ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسی راستے کو اپنانا ہوگا اسی فکر اسی سوچ اسی کردار کو اپنانا ہوگا اور جیسے کہا گیا انہی اوصاف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا جن سے متصف تھا میرا بھائی میرا دوست میرا عزیز کمانڈر ان چیف JKNL رائل حنیف بیگ.
میں نے دوبارہ کمانڈر ان چیف نیشنل لبریشن آرمی یا NLA کیوں کہا؟ میرے وہ دوست جو جموں کشمیر کے اندر جاری عوامی مسلح جدوجہد کی تاریخ سے آشنا ہیں اور اس میں آنے والے نشیب و فراز جو ہیں ان سے آشنا تھے، آشنا ہیں، وہ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں محض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بہت ساروں نے جنہوں نے اپنی سیاست شہید مقبول بٹ کے فلسفہ سیاست سے جوڑ کر آگے بڑھانے کی کوشش کی، جنہوں نے جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کو ان اصولوں پر جدوجہد کو ان اصولوں پر آگے بڑھانے کا تائید ہی نہیں کیا تھا، ہمیں درس بھی دیا تھا کہ قومی آزادی کی تحریکیں یا انقلاب کی تحریکیں 3 محاذوں پر لڑی جاتی ہیں۔ پہلا محاذ سیاسی محاذ، جس کا ایک پہلو یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جسے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ دوسرا محاذ سفارتی محاذ۔ اب سفارتی محاذ کی ترتیب میں تھوڑا بہت، تشریح میں تھوڑا بہت ان کے ہمارے اس میں اختلاف ہو سکتا تھا بھی، کہ وہ شاید دوسرے ممالک کے حکمران طبقات کے ساتھ مل کر اپنے ملک کی آزادی کے خواہاں تھے، جبکہ ہم دوسرے ممالک کی مظلوم اور محکوم اور استحصال زدہ عوام کو اپنا قاضی بنا کر اپنی جدوجہد کے آگے بڑھانے کے دائی ہیں۔ لیکن جب ایک تخت پر فیصلہ کن وقت آیا تو وہ جو آزادی کا تیسرا محاذ تھا، عوامی مسلح جدوجہد والا محاذ، جس کا انتخاب جموں کشمیر کے اندر شہید مقبول بٹ نے حالیہ تاریخ میں کیا تھا اور اپنے نام کو باقی روایتی اور رشدی سیاستکاروں سے منفرد کیا تھا، اور جس کو ہم نے اپنا کر شہید مقبول بٹ کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا تھا، وہ عوامی مسلح جدوجہد کا محاذ تھا، اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا، یہی بتایا جاتا تھا، اور دنیا کی آزادی کی اور انقلاب کی جو تحریکیں ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ قوموں نے کبھی آزادی حاصل کی جب اس نے ان 3 محاذوں پر اپنی جدوجہد کو منضبط انداز میں، منظم انداز میں، مربوط انداز میں آگے بڑھایا، اور فیصلہ کو جو رول ادا کیا وہ عوامی مسلح جدوجہد نے ادا کیا۔ دنیا میں وہی انقلاب اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اسی نے اپنی منزل پائی، اسی نے سامراج کو اور استحصالی قوتوں کو، ظالم مکار قوتوں کو شکست دی، جس نے عوامی مسلح جدوجہد کو اپنے فیصلہ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن بدقسمتی سے جموں کشمیر کے اندر جب تحریک اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے آگے بڑھ رہی تھی، پہلے 1995 میں بندوق، 1994 میں بندوق کو چھوڑا گیا اور یونیلیٹرل سیز فائر کیا گیا بھارت کے ساتھ، بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، راہ کے ساتھ مل کر، جب جموں کشمیر کے ہزاروں شہیدوں کی پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپا گیا، تب ہماری پارٹی تقسیم ہوئی، اور تب ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں مقبول بٹ کے راستہ کو چھوڑ کر گاندھی کے راستہ کو اپنا لیا گیا۔ پھر 2011 میں وہ مانوس اور شرمناک وقت لینا آتا ہے جموں کشمیر کی تاریخ میں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تاریخ میں، کہ جب اس تیسرے مسلمان محاذ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے محض ہلاکنے کا درس دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم سیاسی محاذ پر، پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کو آزاد کروائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہم سفارتی سطح پر اپنی تحریک کو منظم کریں گے۔ ہم نے کہا کہ جموں کشمیر کی تاریخ نے شیخ محمد عبداللہ سے بڑا عوامی لیڈر آج تک پیدا نہیں کیا، کم از کم ہمیں جو معلوم اس لیے وہ بھی مقبول بہنوں کا شکار ہو گیا تھا،
اور اس نے کون بھائیوں کا شکار ہو کر نہرو جی جو ان کے بہت قریبی دوست تھے ان پر اعتماد کر کے جو ہے سیاسی جو اس کی بنیاد پر ہی شیخ صاحب تو عوامی مسلح جی جو کے دائق نہیں ہیں. شیخ صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا. ہمیں جو بتایا گیا کہ شیخ صاحب جب دور دراز علاقوں میں جاتے تھے لوگ ان کی کار پر لوئی کمبل ٹائپ ایک ہمارے کشمیر میں وہ ہوتا تھا وہ پھینک کر اس کو چومتے تھے. لیکن جب وقت آیا شیخ صاحب نے کمپرومائز کیا تو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہمیشہ کا یہ بھارتی استبداد کا حصول ہو گیا. وہ پورا سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کے لوگوں کی تاریخ نہیں بدل سکے تو کوئی اور کتنا انتساب کیوں نہ ہو وہ جموں کشمیر کی تاریخ کو نہیں بدل سکتا. شہیدوں کے خون سے وفا نہیں کر سکتا. اس لیے جو جموں کشمیر کے لوگوں کی قومی آزادی کی تحریک سے جدوجہد سے عوامی مسلح جدوجہد کی نفی کرتا ہے نیشنل لبریشن آرمی کو ڈسآن کرتا ہے. عوامی مسلح جدوجہد کا نام لینے سے جھجکتا ہی نہیں باتتا ہے شرماتا ہے بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ ہم پرانے سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر جموں کشمیر کو آزاد کروائیں گے. اور میں لوگ کے رام جو ہے جو کسی بھی تنظیم و تحریک کا چہرہ ہوتا ہے اس سے ہزاروں لوگوں کو قربان کروانے کے بعد جو ہے کرشن کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تب میں کہتا ہوں تب جب سارے چمپئن بندوق چھوڑ گئے شہید مقبول بٹ کا نظریہ چھوڑ گئے تب کمانڈر ان چیف رائے لنیب بیگی تھا کہ ان مشکل فیصلہ اللہات میں اس نے این ایل اے کی کمانڈر چیف کا کیا کہتے ہیں وہ چارج سنبھالا اور این ایل اے کو زندہ رکھا. آج جموں کشمیر کے انڈیجنس جو کیا کہتے ہیں کوئی چیز حریت پسندوں کی کوئی تنظیم ہے تو وہ این ایل اے ہے. اور ان فیصلہ کن میں جب شہید مقبول بٹ کے فلسفہ سیاست کو دفنایا جا رہا تھا عوامی مسلح جدوجہد کے فرمان کو دفنایا جا رہا تھا این ایل اے کو دفنایا جا رہا تھا تب حنیف راہی بیگی تھا جس نے آگے بڑھ کر کام کے عظیم بیٹوں شہیدوں کے خون سے غداری کرنے والوں کے راستے میں کیا آئینی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور این ایل اے کا چارج اپنے ہاتھ میں لیا اور این ایل اے کو زندہ کیا. یوں میں جو آپ کو بات سمجھانا چونکہ حنیف شہید کہیں سے سپانسر نہیں تھا کنٹرول نہیں تھا. اور آج جو حنیف شہید نے اور ہم نے 2011 میں کہا تھا کہ قومی آزادی کی تحریکیں کسی سامراجی ملک کے خفیہ ادارہ کی دہشت کا رول پلے کر کے آگے نہیں بڑھے جا سکتی نہیں بڑھتی. ہم کیسی آزادی کی بات کرتے ہیں لوگوں کیسی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھ کر ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقات کی جو پراکسی وار میں اس نے ہم نے کشمیر کے لاکھوں بیٹوں کو قربان کروا دیا. ادھر کوئی رات کی گود میں بیٹھ کر خود مختاری کی بات کرتا ہے آزادی کی بات کرتا ہے لیکن مفادات کیا کہتے ہیں کہاں یہاں کے لیے انڈین انٹرسٹ میں اور کوئی یہاں بیٹھ کر بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لیے کس کے انٹرسٹ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں. تو ہم نے کہا تھا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس راستہ پر پچھلے 73 سال تک جو ہے کشمیری ایندھن بن رہے ہیں چلتے ہوئے. کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد قربان کر لیا ہم کہتے ہیں 1 کروڑ سے زائد قربان کر لو. ضلع سواری رسوائی تبھی آپ کا آج بھی آپ کا اس
بدقیامتی کے باعث جو ہے آپ کا مقدر ہے، کل بھی آپ کا مقدر ہوگی. اس لیے درست راستہ ہے، درست راستہ وہ ہے جس کا انتخاب فیصلہ الجماعت میں اندرائے علی پین نے 2011 میں کیا تھا، اور اس راستہ پر چلتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو منفرد ہی نہیں ایک الگ بنا لیا. یوں تو وہ کبھی موت مرا، لیکن اسے زندہ کسی نے رکھا جدوجہد کے اس عمل میں، اس کے اخلاص کے باعث، اس کے درست راستے کے انتخاب کے باعث جو ہے تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جموں کشمیر کی جو تحریک ہے، جو غیرت مندوں حریت پسندوں کی تاریخ، اس میں نہ صرف جموں کشمیر کے غیرت مندوں حریت پسندوں اور بغیرتوں کی تاریخ میں، بلکہ دنیا جہاں کے مظلوم محکوم انسانوں کی جو آزادی کی جدوجہد آزادی کی جو تحریکیں ہیں، اس میں رائے لنی پھینکا انشاءاللہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جدوجہد کے اس عمل میں آخری فتح جو ہے وہ ہماری ہوگی، وہ شہید مقبول بٹ کے نظریات کی ہوگی، وہ حنیف بے کی نظریات کی ہوگی، اور جب آخری مکمل فتح ہماری ہوگی تو تاریخ میں ہم ہی زندہ رہیں گے، باقی کسی نے زندہ نہیں رہنا ہے. یہ قسم خود سے اپنے سینہ چلے ہم نے طے کر لیا، ہم نے تیری قسم خود سے اپنے سینہ چلے جمن. اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر دیانتداری کے ساتھ میچ پیشن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو ہے جو بدقسمتی ہے کہ جو صدیوں کی جو غلامی ہے کہیں نہ کہیں اس کے اثرات ہم ساروں میں موجود ہیں، کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں. تو اس باعث میں کیا کہتے ہیں کہ وہ رسم زمانوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کسی تعزیتی پروگرام میں یا کسی کے یوم وصال پر، کیونکہ یہ پہلا یوم وصال ہے، شہید اس لیے کہتا ہوں حق و سچ کی راہ کلائی تھا، جدوجہد کے عمل میں فوت ہوا، طبی موت فوت ہوا، لیکن شہادت اس لیے کہ اس نے حق و سچ کے علم کو تھامے ہوئے تھا. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر آج جہاں سے یہ عزم یہ ارادہ لے کے اٹھو کہ ہم نے اس کی سیاسی فکر کو، اس کے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اس کے نجی زندگی میں جو اعلیٰ اور اچھی اوصاف تھے ان کو اپنانا ہے، اور یقیناً جب اس کو ہم اپنائیں گے تو بحیثیت ایک بلیور کے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کو اجر ملتا جائے گا، ملتا رہے، اس کے درجات میں بلندی ہوتی جائے گی، اور وہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے وہاں وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو. تو اگر میں اور آپ اس کی یکسو ہیں تو پھر ہمیں اس کے جو اعلیٰ اور عرفہ نظریات اور خیالات تھے ان پہ فکر تھی، اس کے جو اچھے اعمال تھے، اس کا جو اعلیٰ کردار تھا، اس کو اپنانے کی صحیح کر کے اس کو خراج عقیدت اس طور پہ پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی کا وہ کرتے ہوئے اور اس ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی زندگی میں اس کو بہت ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. محترم احباب، اس دور ایک بات جو ایک تو یہ میں نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد کا ان تین راستوں سے کہ کوئی چوتھا راستہ نہیں، کوئی پانچواں راستہ نہیں، کوئی ایک راستہ نہیں، ان کو اپنانا ہے. دوسری جو بات وہ یہ کہ آج کل بدقسمتی سب کچھ کشت افہام ہو گیا، ہم چیختے چلاتے رہے، کسی کے کانوں پہ جونے نہیں گری. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ابھی پچھلے دنوں یورپ میں EU ڈس انفو لیب نے ایک تحقیق کر کے جو جموں کشمیر کے اندر بالخصوص یہ جو پاکستانی ہے جموں کشمیر ہے، اس کے کچھ منزلے آزادی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، لیکن کس کی پیرول کریں؟ راہ کی پیرول کریں.
شرمناک بات ہے. بیرون ملک بیٹھ کر انڈین انٹرسٹ میں لابنگ، انڈین انٹرسٹ میں پروپیگنڈا. نعرہ کس کا؟ خود مختاری. نعرہ کیا؟ آزادی کا. نام کس کے پیچھے شیلٹر لیا جاتا ہے؟ شہید مقبول بن کے. شرمناک بات ہے. آپ سارے مجھ سے آگے مجھے نام لینے کی ضرورت ہے. بات وہیں ختم نہیں ہوتی جو ہمارے اور آپ کے لیے الارمنگ ہے. ایک تو وہ ہو گیا نا جن کے نام کا استعمال کیے، اس نے EU ڈس انفلوئنس. آگے ان کے تنخواہ سب ایجنٹ جو مختلف پارٹیز میں بیٹھے ہیں، خود مختار کشمیر کی بات کرنے والی پارٹیز، دوسری پارٹیز میں ایک ہی دو بننے کی پارٹیز بنی ہے. دعویٰ خود مختاری کا، دعویٰ ریاست کی آزادی کا، ریاست کی وحدت کی بحالی کا، اور ایک جوائنٹ وینچر پروگرام جو لانچ ہوا 2015 اور 16 سے، جو بھارت لانچ ابتدا میں کیا رہا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں. غلاب سنگھ کی برسی بنوا کر غلاب سنگھ کو ہیرو کے طور پہ پیش کروانے کے بعد وہاں سے یہ جو وہی راس پرسن جو بیرون ملک بیٹھے لوگ ہیں، ان کو وہ آئیڈیا ان کو وہ کیا گیا. وہاں سے یہاں یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے پارا میں بیٹھے ان کو بھی شوٹ کرتا تھا. یوں ایک جوائنٹ وینچر پروگرام یہاں لانچ ہوا. اور جناب مہاراجا جیسے ظالم بدکار انگریز کے اعلیٰ کار 1857 میں انگریز کے ایک ہتادی نہیں بلکہ اس کے پلٹو کے طور پر کام کرنے والے جو جسے کہتے ہیں غدار وطن، غدار انسانیت، اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش، جس کا اگلے میں اس میں ہوگا، جس کا ایک مظاہرہ یہاں بھی ہوا ڈڈال میں کرنے کی کوشش کی گئی، جس وجہ سے ایک وکیل صاحب نے کسی دباؤ پر محفوظ کو جانتا ہوں، چودھری محفوظ کو سردار تعالیٰ کو کسی دباؤ کی بنیاد پر انہوں نے مقدمہ نہیں چھوڑا. جب وہ ادھر وکالت کرنے جا رہے، آپ جا کر پولیس جا کر جو ہے وہ تنویر کی آڑ میں مراٹھا کا جھنڈا لہرائے گا، تو کیا مسئلہ دینا چاہ رہے ہو کہ تنویر نے رات کی بات کو یہ پوچھ کیا. پر ہم اس کی بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان ناسوروں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں، اپنے آنے والے نسلوں، اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. ایسی فکٹیشن پارٹیز جو ہے ایک دو بندے کی پارٹیز اور مختلف پارٹیز میں بیٹھے ہوئے 10-65 ایجنٹس بات کو مختاری کی، دلالی انڈین اسٹیبلشمنٹ کی. اور ایسے ہی جو ہم کہتے تھے اسلام آباد میں بیٹھ کر ISI کی گود میں بیٹھ کر ISI کے ٹکڑوں پر بنتے ہوئے اور مختار کشمیر کی بات یہ بھی نہیں ہو سکتا. کرائے کے ایجنٹ وہ بھی، کرائے کے ایجنٹ یہ بھی، کاغذ ہندوستان بھی، کاغذ پاکستان بھی، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ بھی. پاکستان کے جارے اور توسیع پسند عزائم رکھنے والے حکمران طبقہ اور ہندوستان کے جارے اور توسیع پسند عزائم رکھنے والے حکمران طبقہ میرے وطن کو تقسیم کیے ہوئے، میری آزادی کے قاسم، میرے وطن پہ اللہ نے جو ہدیت کیے ہوئے تھے، جو سائے ان پہ کاغذوں کی روٹ سوٹ میں مصروف. فرق کس سے کیا کرتا ہے؟ چور، ڈکیت، ظالم، وہ اس میں لیبل مسلمانی کا لگا ہے، اس کے لیبل ہندو کا لگا ہے. چور کو بران چور ہے، ڈکیت ظالم، مکار ہے، قاتل ہے. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے 73 سالوں میں ادھر سے چوری اور ٹھیک ہے، ادھر سے چوری ہو غلط ہے. نہیں، مقبوضہ سے بات کی مقبوضہ کشمیری نہیں ہے. مقبوضہ یہ بھی ہے جو ہمیں اور آپ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، اسی پر مزہ نے اشارہ بھی کیا. یہ جو مظفر آباد میں بیٹھ رہے ہیں، میرے آپ کے انتخاب کی بنیاد پر بیٹھتے ہیں، یا وہاں جو آتے ہیں ان کی خوشنودی ان کے دل میں چاٹ کر وہاں بیٹھتے ہیں. یہ ان کے اس کے طور پر کیا کہتے ہیں، وہ ان کے طور پر علاقات کے طور پر ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان کے مفادات کو ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو میں جو دوسری بات
آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، راحیل ہنی بیگ نے آزادی کے مقدس نام کے پیچھے چھپ کر اس طرح کی داشتہ گیری اور غداری کو بھی بے نقاب کیا تھا، اس کے خلاف بھی وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، چونکہ کہتے ہیں یہ سنت عمل بھی ہے کہ جو بات آپ ذہن نشین کروانا چاہتے ہو اس کو بار بار کرو، تاکہ جو آپ کے محاکم ہیں وہ اس کی سچائی کو سمجھ پائیں۔ اس لیے میں اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ اگر آپ نے اس رائے علی بیگ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو آزادی خود مختاری کے نام پر ایسے باروتیوں اور سولاد گھروں سے بھی اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو جس کا یاد کہا گیا، میرے لیے اس سے زیادہ اطمینان اور خوشی کی کوئی شاید کوئی اور لمحہ نہ ہوا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا تھا، یا میری پارٹی کے بندے نے نہیں، ایک ایسے بندے نے جس شاید ہمارا نظریاتی تعلق کے نہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے نانا میں کہتے ہیں نا زبانی نہیں، پارٹی لینگویج بہت سارے اس کا ہے، وہ پارٹی ان کی پارٹی سے جو جس کا اظہار ہو رہا، انہوں نے کہا رائے ہنی بیگ سچی آزادی کی بات کرتا۔ اس سے زیادہ تعریف رائے ہنی بیگ کے لیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں اس معاشرہ کا ایک عام فرد جو ہے کھڑا ہو کر یہ کہ یہ گواہی نہیں، یہ گواہی یہی نہیں، یہ گواہی قیامت کے روز کے لیے بھی ہے کہ رائے ہنی بیگ سچی اور حقیقی آزادی کی بات کرتا۔ اور جب ایک نیوٹرل بندہ جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ کھڑا ہو کر یہ گواہی دیتا ہے تو پھر میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس گواہی کو سچ مانتے ہوئے اسی راستے کو اپنائیں جو راستہ رائے ہنی بیگ نے اپنایا۔ یہاں کہا گیا کہ سداس میرے لیے کہ اس کا جو راستہ وہ منی، میرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ جو ہے جس راستہ پہلے سے جو بھی آزادی حریت کے ازل سے لے کر جو بھی انسان پیدا ہوئے جنہوں نے اس عالم کو تھاما، ہم اسی راستے کو تھامتے آگے بڑھ رہے ہیں، اسی پہ آگے چل رہے ہیں۔ جہاں جموں کشمیر میں یہ راستہ اس کا تعین جو ہے شہید مقبول بٹ نے کیا ہے، ہمارے لیے یہ راستہ جو بتا کیا ہے، جو متعین کیا ہے وہ شہید مقبول بٹ نے کیا ہے۔ ہم سارے شہید مقبول بٹ کے راستے کے راستے، تو یوں ہمیں اسی راستے پہ جو شہید مقبول بٹ کو ادا کرتا، جسے رائے ہنی بیگ چلا، جس پہ ہم چل رہے ہیں، میری آپ سے اقتضا ہے کہ آئیں ہم سارے اس راستے کو منزل تک پہنچانے تک جو ہے ایک ساتھ مل کر اس راستے پر چلیں۔ محترم احباب، نظر نے ڈڈیال جھنڈا کیس کے حوالے سے جو اس کی لیگل پوزیشن آپ کے سامنے رکھی، مجھے اس پہ سچی بات یہ ہے کہ جو میرا نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح دو ٹوک تھا، وہ یہ تھا ایک تو انیشیٹو چونکہ تنویر کسی پارٹی ڈسپلن میں نہیں تھی، ایک اور پارٹی کے ساتھ شاید ان کا جوائنٹ وہ تھا، ہم جو ہے اس میں اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسی اوور لیپنگ ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہم جو پالیسی لے ڈاؤن ہوگی ہم سپورٹ کریں، وہاں سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارا بڑا سیدھا تھا، ہمارا موقف کیا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی مقبوضہ یا انڈین مقبوضہ جموں کشمیر ہے یہ متنازع ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ خود پاکستان جو ہے UN میں بھی کہہ رہا ہے، یہاں بھی زبانی کلامی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ابھی آئینی آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں ہے، اور جب آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں تو یہاں پاکستان کا جھنڈا لہرائے یا ہندوستان کا جھنڈا لہرائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر لہرائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے
آپ نے قبضہ کیا ہے، آپ طاقت کی بنیاد پر، جان سازی کی بنیاد پر اسے لڑا رہے ہیں، اور اسے اگر کوئی اتار